اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین میں خون گاڑھا ہونے کے اسباب کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل دل کے مریضوں کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد میں ایسی مریض دیکھنے میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا خون گاڑھا ہو گیا ہے۔ کچھ تو اس کا ثبوت یہ دیتے کہ ہمیں جب بھی کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو خون بہت کم نکلتا ہے یا بہت گاڑھا نکلتا ہے یا نکلتا ہی نہیں، اور بعض اوقات انجیکشن لگاتے وقت خون بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ لیکن یہ تو ساری باتیں مریض کی زبانی ہوتی ہے، اسے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خون گاڑھا ہو گیا، لیکن اس کے اسباب معلوم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خون گاڑھا ہونے کے اسباب بتاتا بھی ہے تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ چکنائی کے آنے سے خون گاڑھا ہوتا ہے، لہٰذا آج کے بعد چکنائی کے قریب نہ جانا، ورنہ خون گاڑھا ہو کر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، چکنائی سے خون گاڑھا ہونا اور ہارٹ اٹیک ہونا صرف مریض کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اسے نہ تو آج تک کسی نے ثابت کیا ہے کہ چکنائی سے کیسے خون گاڑھا ہوتا ہے، اور اگر واقعی چکنائی سے گاڑھا ہو ہی جاتا ہے تو چکنائی بند کر کے پتلا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو ناظرین، کیونکہ اس کا کائنات کا اصول و قانون ہی یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف دہ علامت کا سبب اگر ختم کر دیا جائے تو اس علامت کا ٹھیک ہو جانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا۔ خون گاڑھا ہونے والا ہر شخص دل کا مریض نہیں ہوتا۔ قانون مفرد اعضاء میں چونکہ ہر چھوٹی بڑی علامت کے علاج سے پہلے اس کے حقیقی اسباب تک پہنچا جاتا ہے تاکہ علاج میں ناکامی نہ ہو۔ تو ناظرین یاد رکھیں، خون گاڑھا ہونے والا ہر شخص دل کا مریض نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص خون گاڑھے کا نام سن کر پریشان نہ ہو۔ اور بھی کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حکیم محمد یاسین صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، جب جسم کے تمام اعضاء نارمل افعال انجام دے رہے ہوتے ہیں تو خون کا قوام بھی نارمل ہوتا ہے۔ جب کسی ایک کا پیل تیز ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے کا پیل سست ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں ناظرین کہ خون کا قوام دو طریقے سے گاڑھا ہوا کرتا ہے۔ اول غدے عضلاتی تحریک میں خشک گرم خشک تحریک جس کو کہتے ہیں، اس میں خون میں فاضل مادے جمع ہو کر خون کا قوام گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اب جب تک یہ فاضل مادے خون سے نکال نہیں دیے جاتے خون پتلا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تازہ پانی جس کا قوام پتلا ہوتا ہے، اس میں چینی ڈال کر حل کرنے کے بعد اس کا قوام بصورت شربت گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب جب تک پانی سے دوبارہ کسی طریقے سے چینی نکال نہ دی جائے تو پانی کا قوام پتلا نہیں ہو سکتا۔ دوم، عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے خون کا درجہ حرارت کم ہو کر غدد میں تسکین ہو کر خون میں انجماد کی صورت پیدا ہو کر قوام میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کا علاج عضلاتی غدی تحریک سے کیا جاتا ہے۔ جو نہیں خون میں حرارت بڑھنی شروع ہوتی ہے تو خون میں انجماد کی صورت ختم ہو کر قوام پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ دل کے مریض کا خون عضلاتی اعصابی تحریک سے گاڑھا ہوا کرتا ہے۔ اسی تحریک کی وجہ سے ان کی شریانی سخت ہو کر تنگ ہوا کرتی ہے، اور اسی تحریک کی وجہ سے ان کے دل کے والو تنگ یا بند ہوا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس غدی دم کشی کے مریض کا خون حرارت و صفرا کے خون میں جمع ہونے سے گاڑھا ہوا کرتا ہے، یا اخراج کا عمل کم ہو کر خون کا قوام گاڑھا ہوا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دم کشی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مطلب میں ایسے بے شمار مریض آتے ہیں جو دل کے ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہر وقت اسی ڈر میں رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت دل کا اٹیک ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ بائی پاس کے بعد بھی مریض ہر وقت خطرے میں ہی رہتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت 3-4 ماہ کے علاج کے بعد اس قدر مرض پر قابو پا لیا جاتا ہے کہ اب اس کی موت خون گاڑھا یا دل کی شریانوں کی تنگی سے نہیں ہوگی، یعنی کوئی اور سبب سے تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے ناظرین، لیکن دل کے سبب سے اس سے مرنے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جاتا ہے۔ یہ قانون مفرد اعضاء کی صداقت کا ثبوت ہے۔ ناظرین علاج کے لیے جو بھی صورت ہوگی اسی کا علاج کیا جائے۔ اگر سبب عضلاتی اعصابی تشخیص ہو گیا
تو عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی غذائی دوائی فوری طور پر خون کا قوام پتلا کرنے میں بھی مثال ہوں گی، لیکن اگر پہلے ہی غدی عضلاتی تحریک کی شدت مرض خون گاڑا کا سبب ہے تو غدی اعصابی سے اعصابی عضلاتی تک استعمال کرائے، فوراً پیدا ہوگا۔ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے نسخہ جات، تشریح فارماکوپیا کے نسخہ جات اپنی مثال آپ ہے، انہیں صحیح تشخیص کے بعد مناسب طور پر استعمال کرایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھے خون گاڑا ہونے کے اسباب کے بارے میں معلومات۔ آخر میں آپ ویور سے اور دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کرے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا نشان کو بھی پریس کرے تاکہ ناظرین میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اور کمنٹ میں بھی بتا دے کہ کس موضوع پر میں ویڈیو بنا سکوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔